بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ تاریخ میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا روایات موجود ہیں اور آپ علیہ السلام کی بیماری کے اصل حقائق کیا ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ایک مسلمان کو کیا سبق ملتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومی النسل تھے اور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن رازع بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدی پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 سورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انبیاء، سورہ انعام اور سورہ سواد۔ یہ زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیہ تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ افرائیم میں رحمت تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ منسا کی بیٹی تھی اور ان کا نام لیہ تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف بھیجی تھی۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کی تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام مذہب اسلام میں ان انبیاء میں سے ہیں ان کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ نے اپنے اس فرمان سے کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف بھیجی۔ میرے بہن بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جو آپ علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش، بیماری اور آپ علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی جسم کا حصہ صحیح نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ تمام مشکلوں، بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے نہایت صبر شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہے اور دن اور رات اس کا ذکر کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے بن گئے، جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور کوئی ساتھ بیٹھنے والا نہ رہا۔ دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا، اور لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا، اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے آپ کی نیک بیوی کے، جو آپ کا بے حد خیال رکھتی تھیں اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہتی تھیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لے کر آتی اور آپ کے نیچے ڈالتی تھیں تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں
تو آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی دے دے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک ٹھیک رہا، تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہیں، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر ان پر جو کم درجے کے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ہر انسان پر اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بہرحال اسی طرح دن گزرتے رہے، ان کی خدمت گزار اور وفادار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانے برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاک گزرنے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گر گڑائے اور سخت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ امام احمد نے کتاب زہد میں ابن عباس سے روایت کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں آپ علیہ السلام کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی اور کچھ نذرانہ نہیں چاہیے۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے شفا دے تو میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ وہ میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کے لیے پہلے ہی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی سے دعا کرنے لگے۔ بس اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اپنی رحمت خاص کے سبب سے، اور اہل عقل یاد رکھے کہ اللہ صابرین کو کیسے جزا دیتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہوا تھا، اس لیے اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی برابر گھاس لو جس میں 100 گھاس کے تنکے ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ مصیبتیں شیطان کی طرف سے آئیں۔
ہوا کچھ یوں تھا کہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی تو شیطان کو بہت حسد ہوا، تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال اور اولاد پر اتنا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں وہ کروں۔ اللہ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے ممکن نہیں کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ پیارے بہن بھائیوں، آخرکار ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اسی چشمے کے پانی میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے پانی جسم پر پڑتا جسم میں توانائی آتی، آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ علیہ السلام صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اسی طرح کی کئی باتیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ آپ کی زوجہ نے کہا مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی چڑیوں کی بارش کر دی، پھر انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ کو ندا آئی ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی یا رب تیری رحمت سے کون سیر اور مستغنا ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو صبر و رضا کا درس ملتا ہے۔ ابتدا و شائق پر جزا فضا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے شفا مانگنے کا سبب ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی بہت خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا، غوث اعظم، گنج بخش اور دستگیر صرف ذات الہی ہے۔ مشکلات اور مصائب میں صرف اسے ہی پکارنا چاہیے۔ نیز امتحان و آزمائش میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر و شکر کرنے والوں کو رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، حزن، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے بیماری کی علاج اور دوا استعمال کرنے کا درس ملتا ہے۔ علاج کرنا اور دوا استعمال کرنا صبر و رضا کے منافی نہیں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے مومن خاوندوں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا درس ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حالت صحت اور مالی فراوانی کے ایام میں نہایت نیک سلوک کرتے تھے، پھر حالات نے پانسا پلٹا تو وفاشار بیوی کے سوا سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ صالح بیوی نے تنگی تشی کے ایام میں آپ کی خدمت میں کوئی فروگزاشت
نہ کہی۔ ایک دن کسی بات پر آپ ناراض ہو گئیں تو قسم اٹھائی کہ صحت یاب ہونے پر انہیں 100 کوڑے بطور سزا ماریں گے۔ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفاشار زوجہ محترمہ کے لیے سزا میں خصوصی ذریعے سے تخفیف تاکہ مومنوں کو ایماندار وفاشار تنگ ترشی کے ساتھی ازواج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو بیوی سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔